أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے ننھے منھے پیارے بچوں، آپ کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ کہو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو، آپ ننھے منھے بچوں کو ایک کہانی سناؤں. آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ ایک سچی کہانی ہے، سچا قصہ ہے. آپ اپنے والدین سے، ابو سے، امی سے بہت قصے کہانی سنتے ہوں گے. آج میں بھی ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت پہلے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے. ان کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. بہت سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ جب بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو اس میں ایک قبر کے پاس گئے تو اس قبر میں کیا دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اس مردے کو سزا مل رہی ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ قبر کے حالت کو بھی جان لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردے کو سزا مل رہی ہے، اللہ عذاب دے رہا ہے. پھر آپ آگے چلے گئے. پھر کچھ دنوں بعد جب پلٹ کر آئے تو پیارے بچوں کیا دیکھتے ہیں کہ اسی قبر میں جس میں عذاب ہو رہا تھا، جس میں مردے کو سزا دی جا رہی تھی، اب وہ عذاب ہٹا لیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آخر ماجرا کیا ہے؟ ابھی جب ہم گئے تھے تو اس میں سزا ہو رہی تھی، مردے کو سزا مل رہی تھی، اور ابھی مردہ سکون سے سویا ہوا ہے، اب کوئی سزا نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جب یہ مرا تھا تو ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا دنیا میں، اور یہ قبر میں چلا آیا. اس کو لٹا دیا گیا، سلا دیا گیا، دفن کر دیا گیا. لیکن وہ بچہ جو اس کا بچہ تھا، بیٹا تھا، جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ان کی والدہ نے، امی نے ان کو ایک مکتب میں داخلہ کرا دیا. عالم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھایا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، تو میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دے سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں؟ تو اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ سے سزا کو دور کر دیا. پیارے بچوں، کتنی اچھی بات ہے. اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا اجر دیتا ہے.
تو ہمیں بار بار اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اور پھر سوچو پیارے بچوں، جب اللہ کا نام لینے سے، بسم اللہ پڑھنے سے اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، اور اگر ہم پورا قرآن شریف پڑھتے رہیں تو کتنا ثواب ملے گا، اور پھر اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں پھر کتنا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں تھوڑا بہت قرآن شریف سمجھنا آ جائے گا، عربی سمجھنا آ جائے گا، حدیث سمجھنا آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور پیارے بچوں، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتاؤ میں اس وقت کس زبان میں بات کر رہا ہوں، کس زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ اردو میں بول رہا ہوں نا؟ آپ بھی اردو بولتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے امی سے، اپنے ابو سے، بھائی بہنوں سے، آپ اردو میں بات چیت کرتے ہو۔ یہ اسی طرح ایک اور زبان ہے، وہ ہے عربی زبان، بڑی پیاری زبان ہے، بڑی مقدس زبان ہے۔ عربی زبان میں قرآن شریف ہے، دنیا کی سب سے جو بڑی کتاب ہے، جو مقدس کتاب ہے، وہ عربی زبان میں ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے عظیم ہستی کا نام حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کی باتیں اور ان کے قول کو، تقریر کو، باتوں کو بھی لکھا گیا ہے، اور وہ کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ عربی میں لکھا گیا ہے۔ اور پھر دوستو، بچوں، میرے پیارے بچوں، اور جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو وہاں بھی ہماری زبان عربی ہوگی ماشاءاللہ۔ کتنی پیاری زبان ہے نا؟ تو ہمیں اس زبان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اسی زبان کو ہم پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ، شوق سے پڑھو گے نا؟ لگن سے پڑھو گے نا؟ ہاں کہو انشاءاللہ ہم شوق سے پڑھیں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج لسان القرآن کا پہلا چیپٹر، پہلا درس، پہلا سبق انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، عربی زبان ہم نے بتا دیا ہے نا، کتنی اہم زبان ہے نا، کتنی پیاری زبان ہے نا۔ تو ہم اسی عربی زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ گھر میں رہتے ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ اپنے گھر کا تعارف کراتے ہو، کہتے ہو نا یہ میرا گھر ہے۔ اپنے دوستوں سے بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ ہاں بولتے ہو نا، ہاں یہ میرا گھر ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، ایسے بولتے ہو نا اپنے دوستوں سے۔ کوئی نیا دوست آ جائے تو اس کو گھر میں لے جاتے ہو، یہ کھڑکی ہے، یہ کرسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے گھر کے بارے میں بولتے ہو۔ تو کیسے بولتے ہو؟ یہ کرسی ہے، یہ گھر ہے۔ تو بتاؤ، یہ اس یہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں تو ہم یہ بولتے ہیں، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ہے نا پیارے بچوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، جاننے والی بات ہے نا، کتنی اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے رہتے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ کرسی ہے۔ اب عربی میں یہ کو بولنا ہوگا تو کیسے بولیں گے؟ یہ کو عربی میں ہاذا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ پھر سے بولو بچوں۔ عربی میں یہ کو ہاذا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاذا۔ یاد رہے گا نا بچوں؟ بھولو گے نہیں نا؟ پھر سے کہو ایک مرتبہ۔ یہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ہاذا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کتاب آپ کے پاس ہے نا بچوں؟ دیکھیے، بیتی لکھا ہوا ہے۔ بیتی کے معنی ہوتا ہے میرا گھر، مائی ہوم۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بچوں، لکھا ہے ہاذا بابن، ہاذا بابن۔ بابن کے معنی ہوتا ہے بچوں، آگے تصویر چھپی ہوئی ہے نا، بابن کے معنی دروازہ، اور ہاذا کے معنی یہ، ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پھر سے بتاتا ہوں، ہاذا کے معنی یہ، بابن کے معنی
दरवाज़ा। अब पूरा मिला के बोलिए, हाजा बाबुन। उर्दू में यह दरवाज़ा है। माशाअल्लाह, आपको याद हो गया। उसके बाद हमारे घर में हवा आने के लिए खिड़की होती है ना, हर घर में वो खिड़की होती है, आपके घर में भी खिड़की होगी। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में शुब्बाक बोलते हैं। अरबी में शुब्बाक, शुब्बाक, खिड़की को शुब्बाक बोलते हैं। अब अगर कहना हो यह खिड़की है तो कैसे बोलेंगे अरबी में? हाजा शुब्बाकुन, यह खिड़की है ना। दो लफ्ज आपने सीख लिया, बाबुन के माने दरवाजा, शुब्बाक के माने खिड़की। हाजा बाबुन, यह दरवाजा है। हाजा शुब्बाकुन, यह खिड़की है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं, घर से बाहर दूर जाते हैं, पूरे घर वाले जाते हैं, तो घर में क्या करते हैं? ताला लगा देते हैं, है ना। ताला देखे हो ना, ताला लगा दिया जाता है। उस ताला को क्या कहते हैं अरबी में? उस ताला को कुफुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुफुलन। अब यह ताला है, अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा कुफुलन, हाजा कुफुलन। हाजा के माने यह, कुफुलन के माने ताला, यह ताला है। फिर से कहो बच्चों, हाजा कुफुलन, यह ताला है। कुफुलन के माने क्या है? ताला। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे घर में किताब रखने के लिए एक जगह होती है कि हम जिसमें किताब रखते हैं। कुछ किताब नीचे वाले खाने में, कुछ किताब ऊपर वाले खाने में। तो जिसमें पूरी किताबें हमारी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ। या हम अपनी जुबान में सेल्फ बोलते हैं, लेकिन अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में रफ़ुन बोलते हैं। अरबी में उसको रफ़ुन बोलते हैं। हाजा रफ़ुन, यह सेल्फ है। हाजा के माने यह, रफ़ुन के माने सेल्फ, यह सेल्फ है। ठीक है बच्चों, आपने सीख लिया ना। उसके बाद हमारे घर में बैठने के लिए कुर्सी होती है। कोई मेहमान आ गया, हमारा कोई दोस्त आ गया, हम उसको फर्श पे नहीं बिठाते, ज़मीन पे नहीं बिठाते, उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, है कि नहीं? आप भी कुर्सी पर बैठते हो, दोस्त को कुर्सी पर बिठाते हो, तो उस कुर्सी को अरबी में क्या बोलते हैं? आए बच्चों, कुर्सी को अरबी में क्या बोलते हैं? कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोलते हैं। माशाअल्लाह, कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोलते हैं। अब अगर हमें ये कहना हो, मसलन हमारा दोस्त आया और हम उस दोस्त से कहना चाहते हैं कि ये कुर्सी है, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अरबी में कैसे बोलेंगे? हाजा कुर्सीयुन। उर्दू में इसका माना क्या हुआ? हाजा के माने यह, कुर्सीयुन के माने कुर्सी। पूरा माना क्या होगा? यह कुर्सी है। माशाअल्लाह, है ना प्यारे बच्चों, आपने सीख लिया ना, जान लिया ना। अब एक और लफ्ज पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, जब हम घर में ताला लगा देते हैं, ताला लगाने के बाद जब हम फिर घर में आते हैं तो उस ताला को खोलना होता है। उस ताले को हम कैसे खोलते हैं? बचाओ, उस ताले को कैसे खोलते हैं? चाबी के जरिए। बगैर चाबी के हम ताला नहीं खोल पाते। हमें ताला खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास चाबी होगी, उस ताला में लगाएंगे, घुमाएंगे तो वो ताला खुल जाएगा, फिर हम अपने घर में जा सकते हैं आराम से। लेकिन ये जो चाबी है, हम उर्दू में चाबी बोलते हैं, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? है ना,
عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عربی میں اس کو مفتاحن بولتے ہیں، مفتاحن، کیا بولتے ہیں؟ مفتاحن، چابی کو عربی میں مفتاحن بولتے ہیں۔ اب میں کہوں اگر ھذا مفتاحن، بچوں اب معنی آپ بتاؤ کیا معنی ہے؟ ھذا مفتاحن کا معنی کیا ہے؟ یہ چابی ہے، ھذا مفتاحن یہ چابی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کئی الفاظ پڑھ لیے۔ سب سے مین لفظ کیا ہے اس میں؟ ھذا۔ ھذا کے معنی کیا ہے؟ یہ۔ بچوں بھولو گے نہیں نا؟ ہاں نہیں بھولنا۔ اگلی کلاس میں آپ سے سوال کروں گا۔ کیا سوال کروں گا؟ ھذا کے معنی بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے ھذا کے معنی؟ ھذا کے معنی یہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ھذا کے معنی یہ، ہاں۔ اور ھذا بابن یہ دروازہ ہے، ھذا شباکن یہ کھڑکی ہے، ھذا قفل یہ تالا ہے، ھذا رف یہ سلف ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے، ھذا مفتاح یہ چابی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے الفاظ یاد ہو گئے۔ ہاں بچوں ان سب الفاظ کو آپ زبانی یاد کر لینا، آنکھ بند کر کے یاد کر لینا۔ ہاں کوئی آپ سے پوچھے بچوں بتاؤ یہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ یہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا جواب دو گے؟ ھذا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت جلدی بڑا کرے، اچھا اسکالر بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔